بات جو خالصتاً ایک دجال کا ترجمان فرقہ ہے اور دجالی مشن پہ کام کرنے والا فرقہ ہے، اب وہ کس رنگ میں آئے مسلمانوں میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ان مقدس بھیڑوں کو چھیڑا ہی نہ جائے، ایسی کوئی مقدس بھیڑیں ہیں کہ ان کی بات ہی نہ کی جائے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید میں سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ یہ دجالی گروہ ہے اور کتاب و سنت کے مد مقابل ایک گروہ ہے جن کا مقصد قرآن سے دور کرنا، اقامت توحید سے دور کرنا، توحید خالص سے دور کرنا، علماء ربانیین سے دور کرنا اور جہاد سے دور کرنا، کعبۃ اللہ سے دور کرنا۔ جتنے مشن اسرائیل کے ہیں دجال کے، وہ سب کے سب علی وجہ الاتم ان کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے وہاں اوریجنل یہودی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے مشن کے پورے پاسبانی۔ اس پہ بڑے لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ یار یہ تو ان بھیڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ بیچارے تو کسی کو کہتے کچھ نہیں، وہ تو کہتے ہیں دوستو بزرگو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا زمین بنائی، وہ تو یہ توحید نہیں تو اور توحید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ توحید تو ابو جہل والی ہے، اتنی تو ابو جہل مانتا تھا، مشرکین حرم مانتے تھے۔ آج الحمدللہ اس کی تصدیق آ گئی، پورے سعودی عرب، حرمین میں پہلے بھی پابندی تھی، پوری سعودی عرب میں حکومتی طور پر اس دجالی گروہ پہ پابندی لگ گئی۔ سعودیہ کے اس اقدام کو ہم سلام پیش کرتی ہیں، اور جس بنیاد پہ لگائی کہ یہ اہل بدعت کا فرقہ ہے، یہ بدعتی ہیں، ہم بالکل تائید کرتے ہیں یہ صرف بدعتی بھی نہیں، یہ شرک کے مریض بھی ہے، ان کے اندر شرکیات بھی ہے۔ اور اب کوئی ریونڈی وہاں پکڑا جائے تو ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ پابندی لگ چکی ہے تو اس کی سزا جو ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے جو بدعتیوں کی ہوتی ہے یا مشرکین کی ہوتی ہے۔ اب بیچارے سعودی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، پہلے تو کہتے ہم تو کسی کو گالیاں نہیں دیتے، اب کبھی کہتے ہیں جو بڑے ظالم ہیں، اور کچھ مولوی ملونٹے شروع ہیں، وہ جی یہ تو تبلیغ تو انبیاء نے کی۔ میں نے کہا انبیاء نے کون سی تبلیغ کی؟ وہ تبلیغ لاؤ نا جو انبیاء نے تبلیغ کی۔ یہ تو انبیاء کی تبلیغ پر ایسے پردے ڈالنے والے ہیں تلبیس کے، تو اس پہ لگے ہیں جی تبلیغی جماعت، توبہ توبہ توبہ، اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں انبیاء نے تبلیغ کی، بلغ، قرآن نے تبلیغ کا، میں نے کہا آگے بھی پڑھ، بلغ ما انزل الیک من، انبیاء نے تبلیغ کی، خالص توحید کی، کوئی رلا ملا نہیں، اور انبیاء کی دعوت جہاں سے نہیں شروع ہوتی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اس کے انبیاء کے مخاطبین قرآن نے خود بتایا، ہر پیغمبر نے دعوت دی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں میرے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، امام الانبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، باقی انبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، کائنات میں پکار سننے والا ما فوق الاسباب یہ خاصہ ہے صرف اللہ کا، اللہ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں، یوں کر کے بیان کرو۔ اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے قرآن مقدس کی،
تم نے قرآن کے دروس بند کرائے، ادھر قرآن کا درس ہے اور سامنے اپنی وہ تورات لے کے بیٹھی ہے، اپنا بنایا ہوا نصاب، اپنا نصاب اس کو لے کے بیٹھے ہیں، اور ایسے چمٹے ہیں جیسے گڑ پہ مکھیاں چمٹتی ہیں، اور سب کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا پیغمبر کریم نے 23 سال نبوت کے قرآن مقدس کے علاوہ